السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقراء یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں مریم خفاق کے قلم سے تحریر کردہ ناول بے قرار کے ایپیسوڈ نمبر 6 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا مسئلہ تھا بول؟ اب گاڑی کی چابی وہ اپنی انگلی میں گھماتا کلب کے باہر کھڑے لڑکے اور لڑکیوں کو دیکھتا رازدارانہ لہجے میں گویا ہوا تھا۔ مسئلہ نہیں ہے، مصیبت ہے، وہ دیکھ۔ سفیر کے پوچھنے پر وہ اسے ایک سائڈ پر لے جاتا سامنے خاموشی سے سر جھکا کر بیٹھی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا، کیا ہے یہ؟ کون ہے یہ؟ سامنے سادے سے حلیے میں سر پر اچھے سے دوپٹہ لیے ہوئے سر جھکا کر بیٹھی وہ لڑکی جسے کسی کے انتظار میں تھی۔ یہ وہی لڑکی ہے جس کو تیرے لیے بلایا تھا، تو اب تک یہاں کیا کر رہی ہے؟ سفیر کے اگلے سوال پر عاشر غصے سے اسے گھورتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا تھا، نہیں جا رہی، کہتی ہے جتنے میں ڈیل ہوئی تھی اتنے پیسے دوں، تو دے دیتا یار۔ ایک نظر اس لڑکی کو دیکھتا عاشر دبے دبے لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر سفیر ناک سے مکھی اڑاتا بولا تھا، تیرا دماغ ٹھیک ہے؟ کہاں سے دے دوں بغیر کام کے پیسے؟ سفیر کی بات پر وہ شاکی نظروں سے اسے دیکھتا بولا تھا، کتنے کی بات ہوئی تھی؟ 25 میں ڈن کی تھی، اور دیے کتنے ہیں؟ 10,000۔ سامنے بیٹھی اس لڑکی کا بغور مطالعہ کرتا وہ عاشر سے پوچھ رہا تھا، جس پر وہ ناسمجھی سے سفیر کو دیکھتا اس کے ہر سوال کا جواب دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، تو ذرا اس کے میرے لیے سوڈا اور اس کے لیے پانی لے کر آ، جب تک میں دیکھتا ہوں اسے۔ عاشر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا وہ آہستگی سے قدم اٹھاتا اس لڑکی کی طرف بڑھا تھا۔ جب اسے جاتا دیکھ کر عاشر شکر کا سانس بھرتا اس کے کہے پر عمل کرنے چلا تھا۔ جی کہیں، کیا کہنا ہے آپ کو؟ اس لڑکی کے سر پر آن پہنچتا وہ گلا کھنگارتے ہوئے بولا تھا، جس پر بس لمبے چوڑے شخص کو دیکھ کر کھڑی ہوئی تھی۔ بیٹھ جائیں، کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حیا سے جھکی آنکھیں دیکھ کر وہ اس لڑکی کو بیٹھنے کا کہتا اس کے سامنے کھڑا ہوا تھا۔ آپ وہی ہیں جس نے مجھے یہاں بلایا تھا؟ ہاں میں ہی ہوں جس نے آپ کو کل یہاں بلایا تھا۔ آج کس نے بلایا یہ مجھے نہیں پتا، بمشکل سفیر کو دیکھتی وہ لڑکی آہستگی سے پوچھ رہی تھی، جس پر وہ کندھے اچکاتا لاپرواہی سے گویا ہوا تھا۔ جب اس کی بات پر وہ سختی سے آنکھیں بند کر گئی تھی، میں آج بھی آپ کے بلانے پر ہی آئی ہوں۔ تو ٹھیک ہے پھر جائیں یہاں سے، میں خود کہہ رہا ہوں آپ کو۔ وہ نم آنکھوں سے سفیر کی طرف دیکھتی بولی تھی، جس پر وہ تھوڑا سا نیچے جھکتا 25 لاکھ کا چیک اس کی طرف بڑھاتا قدرے دھیمے لہجے میں گویا ہوا تھا، میں یہ نہیں لے سکتی۔ اوکے فائن، تو جائیں۔ سفیر کے بڑھائے گئے چیک کو وہ عجیب نظروں سے دیکھتے لینے سے منع کر گئی، جس پر وہ خود پر ضبط کرتا تحمل سے کام لیتا ہوا بولا تھا، میں نہیں جا سکتی، پیسے بھی نہیں لے سکتی، جا بھی نہیں سکتی۔ آخر مسئلہ کیا ہے آپ کے ساتھ؟ جب تک آپ مجھے پورے پیسے نہ دے دیں میں جب تک نہیں جا سکتی۔ تو دے تو رہا ہوں، لو اٹھ جاؤ یہاں سے۔ اب کے بار سفیر کی آواز میں سختی آئی تھی، جس پر وہ سر اٹھا کر اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی، میں بغیر کسی کام کے یہ پیسے نہیں لے سکتی۔ آپ جیسا کہیں گے میں ویسا ہی کروں گی، لیکن پلیز مجھے پیسوں کی ضرورت ہے، آپ مجھے پوری رقم دے دیں۔ سفیر کی بات پر وہ بے ساختہ اس کے پیروں میں بیٹھی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ اس کے اس اچانک عمل پر حیران ہوتا سفیر 2 قدم پیچھے ہوا تھا۔ دیکھو لڑکی، سمجھو میرا دماغ خراب ہو گیا تھا تو میں نے یہ سب کرنے کا سوچا، پر میں نے جلد مگر بڑی مشکل سے خود پر اور اپنے نفس پر قابو پایا ہے، اور اب آپ ایسے میرے پیر پڑ کر مجھے واپس سے گناہ کی طرف نہ گھسیٹیں، اپنے گھر جائیں، خود کو بچائیں۔ اس لڑکی کے رونے پر وہ نیچے جھکتا اسے کندھوں سے پکڑ کر اپنے روبرو کرتا نرمی سے گویا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ اسے سچ میں مجبور لگی تھی۔ کیا مجبوری ہے آپ کی؟ اسے واپس سے جگہ پر بٹھاتا وہ نرمی سے گویا ہوا تھا، مجھے شوق نہیں ہے یہ سب گندے کام کرنے کا، مگر میرے بابا بیمار ہیں، انہیں کینسر کی بیماری ہے، ان کے علاج کے لیے مجھے پیسے چاہیے تھے، اس لیے میں یہاں آئی، لیکن میں یہ پیسے بغیر کسی کام کے نہیں لے سکتی۔ تو کیا اپنی عزت کا سودا کر کے پیسے لوگی؟ جب تمہیں پیسے مل رہے ہیں تو لو اور گھر جاؤ۔ رات کے اس وقت اس جگہ پر ہونے کا مطلب جانتی ہو؟ یہ سب جو تمہیں دیکھ رہے ہیں، کیا یہ صحیح لگتا ہے تمہیں؟ سفیر کے پوچھنے پر وہ ہچکیوں کے درمیان میں بولی تھی، جب اس کی بات پر سفیر ایک دم غصے سے بھڑکا تھا۔ نام کیا ہے آپ کا؟ عاشر کو آتا دیکھ کر وہ اسے دور سے ہی رکنے کا اشارہ کرتا خود اسے پانی کا گلاس لے کر اس کے پاس آیا تھا۔ گلاس اس کی طرف بڑھتا وہ آہستگی سے پوچھ رہا تھا، زینب؟ پانی کا گلاس لبوں سے لگاتی وہ آہستہ آواز میں گویا ہوئی تھی، یہ لو زینب، اور کبھی کسی بھی مدد کی ضرورت ہو تو مجھے اپنا بھائی سمجھ کر یاد کرنا، پر ابھی گھر جاؤ۔ وہ مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھتا اپنی گاڑی سے چیک بک لے کر آیا تھا، جس میں سے اس نے 50 لاکھ کا چیک سائن کرتے اس کی سمت بڑھایا تھا۔ پر میں رکھ لو، بھائی دے رہے ہیں۔ سفیر کے بڑھائے چیک کو دیکھتی وہ ابھی نہ کرنے لگی تھی، جب وہ اسے رکھنے کا کہہ کر مسکرایا تھا، اور وہیں دور کھڑا عاشر سفیر اور اس لڑکی کے بیچ ہوئی گفتگو جاننے کو بےتاب ہوا تھا۔ عاشر، انہیں ان کے گھر تک چھوڑ کر آ اچھے سے۔ عاشر کے پاس آتا وہ اپنے پیچھے کھڑی زینب کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، جس پر سفیر کو عجیب نظروں سے دیکھتا وہ گردن ہلاتا لب بھینچ گیا تھا۔ صبح ملتے ہیں۔ زینب کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر وہ عاشر کو کل صبح ملنے کا کہتا اپنی گاڑی کی سمت بڑھا تھا۔
یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ ہیلو، جو جیسا جیسا کہا تھا سب ہو گئے؟ پوری تیاری میں نکلتا ہوا وہ ہاتھ میں سفری بیگ ڈالے ہوئے تھا۔ جب بلند احمد خان صاحب کے کمرے میں جاتی ملازمہ کو روکتا وہ فون پر بات کرتے ہوئے رکا تھا۔ ٹھیک ہے، اور وہ CCTV چیک کر لو، وہاں کے سب آن ہونے چاہیے، ایک بھی خراب یا پھر بند ہوا تو میں تمہاری سانسیں بند کر دوں گا صبر خان۔ ملازمہ کو کھڑے دیکھ کر وہ اسے جانے کا اشارہ کرتا سخت گیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر فون پر موجود صبر خان ڈر سے اچھلا تھا۔ اور ہاں، ایک اور بات یاد رہے، شراب اور شباب کا انتظام تم کر کے رکھنا، لیکن اس کا ذکر نہ ہو جب تک میں نہ کہوں، سمجھے؟ بات کے اختتام پر وہ مسکرا کر سوچتا ہوا بولا تھا، گڈ مارننگ ددو۔ کمرے میں داخل ہوتا ہوا بیڈ پر نیم دراز بلند احمد صاحب کو دیکھتا مسکرا کر گویا ہوا تھا، گڈ مارننگ۔ لگتا ہے رات کو کافی لیٹ سوئی ہیں۔ سفیر کی آواز پر آنکھوں کو بند رکھتے ہوئے سے مسکرائے تھے۔ جا رہے ہو؟ بس ابھی نکلنے لگا تھا، سفیر کی تیاری دیکھتے ہوئے آہستگی سے بولے تھے۔ کیا کرنے والے ہو وہاں تم؟ سفیر کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے بلند احمد صاحب نے زمین پر نظر جمائے سفیر کو بغور دیکھا تھا۔ رمیز کے چہرے پر جو یہ سادگی اور ایمانداری کا جھوٹا خول چڑھا ہے، بس وہ بے نقاب کرنے کا ارادہ ہے ددو۔ اس سے میری راہ بھی آسان اور آپ کی بھی آسان۔ بلند احمد صاحب کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا۔ ہماری آسانی تو سمجھ آتی ہے، پر تمہاری؟ سفیر کے لہجے میں ایک الگ ہی آگ تھی جسے محسوس کرتے بلند احمد صاحب نے حیرانگی سے پوچھا تھا۔ اسے رہنے دے دتو، بس یہ جان لیں کہ اب میری زندگی کا مقصد ہی رمیز کو ہرانا ہے۔ بلند احمد صاحب کے پوچھنے پر انہیں نہ بتانے کا سوچتا ہوا نایاب کی آنکھوں میں دیکھی رمیز کے لیے پسندیدگی کا سوچتا ہوا پرعزم لہجے میں کہتا جانے کے لیے کھڑا تھا، جبکہ بلند احمد صاحب اس کی بات پر سوچ میں پڑے تھے۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ صبح 4:30 بجے رہا ہر کوئی اپنے اپنے خواب کا میں پرسکون سو رہا تھا۔ وہیں DC بہرام شاہ کے گھر کے باہر کڑی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ساتھ سفیر کے ساتھ آئے اس کے باڈی گارڈ الرٹ تھے۔ آرام سے چلو بیٹا، 10 منٹ سے باہر گاڑی میں نایاب اور ارمان کا انتظار کرتے سفیر نے بیک منٹ سے رمیز اور رمشا کو بیٹھتے دیکھ کر گاڑی کا ہارن دیا تھا، جسے سنتا ارمان بہرام صاحب سے ہاتھ چھڑواتا ہوا بھاگا تھا۔ ہیلو چیمپ۔ بھاگ کر گاڑی کا ڈور کھولتا ارمان بیک سیٹ پر آ بیٹھا تھا۔ جب اس کی جلد بازی دیکھ کر وہ پیچھے مڑتا مسکرا کر بولا تھا، تم نے بہت دیر کر دی آنے میں سفیر، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہا تھا۔ سفیر کو ہائی فائی کرتا وہ سیٹ سے ٹیک لگاتا معصومیت سے بولا تھا، او سوری، مجھے لگا تم سوئے ہوئے ہوگے۔ ارمان کی بات پر وہ کان پکڑتا مسکرایا تھا، نہیں تو میں تو ساری رات نہیں سویا، بس تمہارا انتظار کرتا رہا۔ سفیر کی بات پر وہ نفی میں گردن ہلاتا خوشی سے بولا تھا جب بہرام صاحب نے آگے بڑھتے ہوئے سفیر کو باہر آنے کا اشارہ کیا تھا، جس پر وہ سر ہلاتا ہوا باہر آیا تھا۔ سب ٹھیک ہے سر۔ بہرام صاحب کے ساتھ کھڑی نایاب کو اپنی پسند کردہ شرٹ میں دیکھتا وہ ان سے مصافحہ کرتا ہوا بولا تھا، سب کچھ ٹھیک ہے، بس ارمان پیچھے ہی بیٹھے گا، اگر وہ آگے بیٹھنے کی ضد کرے تو سنبھال لینا۔ سفیر کے پوچھنے پر وہ مسکرا کر کہتے ایک نظر گاڑی میں مسکراتے ہوئے ارمان کو دیکھتے ہوئے بولے تھے، خیال رکھنا ارمان کا بھی اور نایاب کا بھی۔ سفیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے بہرام صاحب نے فکر سے کہا تھا، آپ بے فکر ہو جائیں سر۔ بہرام صاحب کی آنکھوں میں دیکھتا وہ مضبوط لہجے میں گویا ہوا تھا، چلو نایاب آپ بھی بیٹھ جاؤ۔ سفیر کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھ کر بہرام صاحب نے گمسم کھڑی نایاب کو کہا تھا، جس پر وہ بہرام صاحب کی گلے لگتی پیچھے کھڑی رمیز کی گاڑی کو دیکھتی ہوئی آگے بڑھی تھی۔ اوکے سفیر، جب پہنچ جاؤ تو مجھے انفارم کر دینا۔ سفیر کی سائڈ پر آتے بہرام صاحب تھوڑا سا اندر کو جھکتے ہوئے بولے تھے، جس پر وہ اس بات میں سر ہلا گیا تھا۔ اوکے ارمان، زیادہ پریشان نہیں کرنا بھائی کو۔ سفیر کی سیٹ کے پیچھے سے ارمان کا ہاتھ پکڑتے بہرام صاحب نے اسے شرارت کرنے سے روکا تھا۔ سیٹ بیلٹ لگا لو سویٹ ہارٹ۔ گاڑی کا مرر بند کرتا وہ نایاب سے مخاطب ہوا تھا جو خاموشی سے اپنے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی۔ بغیر سفیر کی طرف دیکھے وہ خاموشی سے سر ہلاتے سیٹ بیلٹ باندھنے لگی تھی۔ سفیر تیز چلانا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتے ہی ارمان ڈرائیور سیٹ کے پیچھے جھکتا ہوا پرجوش ہوا تھا۔ اوکے چیمپ۔ ایک بھرپور نظر نایاب پر ڈالتا وہ گاڑی کی سپیڈ بڑھا گیا تھا۔ یہ نایاب نے اور سفیر نے ایک جیسی شرٹ کیوں پہنی ہے؟ سفیر کی گاڑی کے پیچھے چلتے رمیز نے رمشا سے پوچھا تھا۔ ارمان نے خود آرڈر کی تھی ان دونوں کے لیے بھی اور سفیر برو کے لیے بھی۔ رمیز کے سوال پر اپنے موبائل میں مگن رمشا نے مختصر سا بتایا تھا، جبکہ سفیر اور نایاب کو ایک جیسی ڈریسنگ میں دیکھ کر رمیز کو بالکل اچھا نہیں لگا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ عشق کرنے کا ارادہ بالکل نہ تھا ہمارا، باخدا عشق ہو گیا تمہیں دیکھتے دیکھتے۔ گاڑی میں چھائی خاموشی کو سفیر کی گھمبیر لہجے میں پڑھے شعر نے توڑا تھا، جس پر نایاب نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا جو بہکی بہکی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ کیا بات ہے سویٹ ہارٹ، اتنی چپ کیوں ہو؟ سفیر کی آنکھوں میں نہ دیکھ پاتی نایاب نے پیچھے سوتے ہوئے ارمان پر نظر ثانی کی تھی، جب نایاب کے چہرے پر غصے کے رنگ نمایاں ہوتے دیکھ کر وہ مسکرایا تھا۔ جب میری تم سے پہلی ملاقات ہوئی تو مجھے لگا تھا تم کوئی تیز ترار لڑکی ہو،
مگر اس کے بعد میں جب بھی تم سے ملا مجھے تمہیں وہ والی لڑکی نظر ہی نہیں آتی. انفیکٹ تم تو بھیگی بلی نکلی. سفیر کی بات کا جواب نہ دیتی وہ گاڑی کے ڈور کی طرف کھسکتی ونڈو سیٹ سے ٹیک لگا گئی تھی، جس پر نایاب کو خود سے ڈرتے ہوئے دیکھ کر سفیر تھوڑا سا اس کی سیٹ کی طرف جھکتا تمسخرانہ مسکرایا تھا. میں اب بھی ویسے ہی ہوں، بس میں آپ کے منہ نہیں لگنا چاہتی. سفیر کے اچانک سے اس کی طرف جھکنے پر وہ غصے سے اسے دیکھتی سخت مگر دھیمے لہجے میں گویا ہوئی تھی، جس پر وہ مسکرا کر سیدھا ہو گیا تھا. اچھا پھر ڈر کیوں رہی ہو؟ نایاب کے جواب پر وہ مسکرا کر اس کے خود سے فاصلہ بنانے پر اس کے وجود سے اٹھتی کلون کی اسمیل سانس کھینچتا ہوا بولا تھا. میں تو نہیں ڈر رہی. سفیر کی بے باک نظروں اور باتوں سے گھبراتی نایاب اپنے دل کی بڑھی دھڑکن اور جسم میں ہوتی لرزش کو قابو کرنے کی کوشش کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی. تم ڈر رہی ہو سویٹ ہارٹ. نایاب کی کھوکھلی باتوں اور خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش پر وہ کہا لگاتا شوق ہوتا اس کی طرف جھکا تھا. آپ سیدھے بیٹھ کر ڈرائیو نہیں کر سکتے ہیں کیا؟ کچھ نہیں چیمپ، تمہاری آپی کو بھوک لگی ہے اس لیے بھوکی شیرنی نہیں بھوکی بلی بنی مجھ پر غریب پر چلا رہی ہیں. ارمان کے اٹھنے پر وہ سیدھا ہوتا نایاب کو دیکھتا لب دباتے ہوئے بولا تھا، جس پر وہ غصے سے لال پیلی ہوئی تھی. مجھے بھی بھوک لگی ہے آپی. آنکھیں رگڑتا ارمان معصومیت سے بولا تھا. ارو میں نے کھانے کے لیے جو باسکٹ بنائی تھی وہ رکھنا بھول گئی ہوں، اب کھانے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. ارمان کے کھانا مانگنے پر کافی دیر سے اپنی بھوک کنٹرول کرتی نایاب پریشانی سے گویا ہوئی تھی، جس پر سفیر جو اس کی حالت پہلے سے سمجھ چکا تھا مسکرایا تھا. کیا سویٹ ہارٹ، تم بھی کمال کرتی ہو. تم بھول گئی تو کیا ہوا، میں نے سب انتظام کیا ہوا ہے. ذرا نیچے دیکھو، اس باسکٹ میں سب موجود ہے. نایاب کی طرف محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتا سفیر فرنٹ سیٹ کے نیچے رکھی باسکٹ کی طرف اشارہ کرتا بولا تھا، جس پر نایاب نے حیرت سے پہلے سفیر اور پھر اپنی سیٹ کے سامنے رکھے باسکٹ کو دیکھتے ہوئے چونکی تھی. اب دیکھتی رہو گی یا پھر کچھ کھانے کے لیے بھی نکالو گی؟ نایاب کو حیرت سے دیکھتے پا کر وہ مسکرایا تھا. اوف، اب میں کہاں جاؤں گا کھانے کے لیے؟ سفیر کی بات پر وہ باسکٹ سے اپنے اور ارمان کے لیے جوس اور سینڈوچ نکالتی کھانے لگی تھی. جب اسے کھاتے دیکھ کر پچھلے 4-3 گھنٹوں سے ڈرائیو کرتا وہ بھوک کا احساس ہونے پر افسوس سے بولا تھا. آپ ہی سفیر کو بھی تو دیں. سفیر کی بات پر کھانے میں مصروف ارمان فکر سے بولا تھا. یہ لیں، یہ میرا تھا. باسکٹ سے سفیر کے کھانے کے لیے سینڈوچ نکالتی نایاب اسے اپنا جھوٹا جوس پیتے دیکھ کر بولی تھی. او سوری، یہ لو. نایاب کے غصہ کرنے پر وہ آنکھ دباتا جوس واپس اس کی طرف بڑھاتا بولا تھا، جس پر وہ بس اسے گھور کر رہ گئی تھی. اوہ آپ ہی سفیر کو بھی تو بھوک لگی ہے اس لیے پی لیا تو کیا ہوا؟ نایاب کے غصہ کرنے پر ارمان تھوڑا سا آگے ہوتا نایاب کو دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر سفیر بچوں کی طرح سر ہلا گیا. سفیر، یہ میوزک پلیئر آن کر دوں؟ نایاب اور سفیر کو ناخوش دیکھتے بوریت کا شکار ہوتا ارمان سفیر کی طرف جھکتا ہوا بولا تھا، جس پر سفیر نے اسے آنکھوں سے ہاں کا اشارہ دیا تھا. یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں. رہنے دے، ارمان کو انگلش سانگ نہیں پسند. ارمان سے میوزک پلیئر آن نہ ہوتے دیکھ کر سفیر خود آن کرنے لگا تھا، جب سفیر کو پلیئر آن کرنے سے وہ روک گئی تھی. وہ تو مجھے بھی نہیں پسند سویٹ ہارٹ. نایاب کی بات پر وہ شوخی سے بولا تھا. سفیر ایک بات پوچھو تم سے؟ یس دوست، تو پوچھو. سفیر اور نایاب کے بیچ ہوتی گفتگو میں ارمان کی معصوم آواز ابھری تھی، جس پر وہ بیک مرر سے اسے دیکھتا مسکرایا تھا. تم آپے کو یہ سویٹ ہارٹ کیوں کہتے ہو؟ سفیر کی اجازت دینے پر وہ ناسمجھی سے اسے اب دیکھتا ہوا بولا تھا، جس پر اس کا سوال سن کر نایاب نے دانت پیستے مسکراتے ہوئے سفیر کو گھورا تھا. ارمان، تمہیں سویٹ کا مطلب تو پتہ ہوگا. یس، اور ہارٹ کا بھی پتہ ہوگا. یس مجھے پتہ ہے، سویٹ مینس میٹھا اور ہارٹ مینس دل. ارمان کے سوال پر وہ نایاب کا گھورنا انجوائے کرتا ٹیچرز کی طرح پوچھنے لگا تھا، جس پر ارمان مسکرا کر اسے مطلب بتانے لگا. گڈ، مطلب ہوا میٹھا دل. تو آپ کی آپی کا دل میٹھا ہے نا؟ ارمان کی معصومیت پر وہ دل میں خوش ہوا تھا اور اس کی زبان میں ہی بات کرتا وہ نایاب کو دیکھ کر آنکھ ونک کر گیا تھا. ہاں، میری آپی کا دل ہی نہیں، وہ خود بھی میٹھی ہیں. سفیر کی بات پر خوش ہوتا ارمان سیٹ سے ٹیک لگاتا بولا تھا. اچھا، تو یہ میٹھی بھی ہیں، کبھی اتفاق نہیں ہوا چکھنے کا. ارمان کی بات پر وہ قدرے دھیمے لہجے میں کہتا نایاب کو سن کر گیا تھا، تو اس کی بے باک نظروں اور آوارہ باتوں سے بیزار سی شکل بنائے ہوئے تھی. اب میوزک پلیئر آن کر دوں؟ نایاب کے مسلسل غصے سے دیکھنے پر وہ میوزک پلیئر آن کر گیا تھا. یہ نظر بھی عجیب تھی، اس نے دیکھے تھے منظر سبھی. دیکھ کے تجھے ایک دفعہ، پھر کسی کو نہ دیکھا کبھی. میرا پہلا جنوں، میرا پہلا جنوں، عشق آخری ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. غم ہے یا خوشی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو. بظاہر سکون سے ڈرائیو کرتا وہ کبھی نایاب تو پیچھے آنکھیں موندے ارمان کو دیکھ رہا تھا، تو کبھی پیچھے آتے گارڈز کی گاڑیوں پر نظر رکھے ہوئے تھا. کبھی نہ بچھڑنے کے واسطے ہی تجھ سے جڑے ہیں ہاتھ میرے، کبھی نہ بچھڑنے کے واسطے ہی تجھ جڑے ہیں ہاتھ میرے.
سایہ بھی میرا جہاں ساتھ چھوڑے وہاں بھی تو رہنا ساتھ میرے۔ گاڑی میں لائٹ والیوم میں چلتا میوزک سفیر کو سرور بخش رہا تھا، جبکہ اس کے برعکس نایاب سفیر کی حرکت کرتی انگلیاں اور بار بار اٹھتی ایکسرے کرتی نگاہوں سے پریشان خود میں سمٹی ہوئی تھی۔ سفر انجوائے کرنا تو دور، وہ تھکن سے چور ہوتی آنکھیں بھی بند نہیں کر پا رہی تھی، جس کی وجہ سفیر تھا۔ سچ کہوں تیرے نام پہ دل دھڑکتا ہے یہ آج بھی، دیکھ کے تجھے ایک دفعہ پھر کسی کو نہ دیکھا کبھی۔ شام ہے سکون کی تو، شام ہے سکون کی چین کی گھڑی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ حال میرا ہے ایسا آج بھی، عشق تیرا رات ساری جگائی، کوئی میرے سوا جو پاس آئے تیرے بے قراری ستائے، مجھے جلتا ہے یہ دل میرا او یارا جتنی دفعہ چاند دیکھتی ہے تو، میری زندگی ہے تو، میری زندگی ہے تو۔ ہم کب پہنچیں گے؟ ہاتھ میں بندھی گھڑی میں وقت دیکھتی وہ نیند اور تھکن سے سرخ ہوئی آنکھوں سے سفیر کو دیکھتی اپنے غصے اور انا کو سائڈ پر رکھتی پوچھ رہی تھی۔ لو جی ہم پہنچ گئے ہیں، نایاب کی سرخ آنکھوں میں دیکھتی وہ محبت لٹاتی نظروں سے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جس پر نایاب نے شہر سے ایک سائڈ پر بنے اس فارم ہاؤس کو دیکھا تھا جہاں ان سے پہلے کئی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ کیا باقی سب ہم سے پہلے پہنچے ہیں؟ حیرت سے پورچ میں کھڑی رمشا کی گاڑی دیکھتی وہ پوچھ رہی تھی، جس پر وہ مسکرا کر بغیر کوئی جواب دیے گاڑی سے اترا تھا، جو جان بوجھ کر 3 گھنٹے کا سفر 5 گھنٹے میں طے کر کے یہاں پہنچا تھا۔ ارمان میں اپنے بھائی کو خود اٹھا لوں گی۔ سفیر کے جواب نہ دینے پر وہ گاڑی سے اترتی بیک سیٹ سے ارمان کو اٹھاتے سفیر کو دیکھ کر روکنے لگی تھی، جس پر وہ آئیبروز کا کیا تھا، پہلے خود کو اٹھانا سیکھ لو پھر اٹھا لینا۔ سامان لے آؤ صبر خان۔ نایاب کے نازک سراپے پر چوٹ کرتا وہ ارمان کو اٹھاتا نایاب کو چلنے کا اشارہ کرتا، انتظار میں کھڑے صبر خان کو حکم دیتا اندر کی جانب بڑھا تھا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے پیچھے بڑھی تھی۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ کہاں رہ گئے تھے سفیر، اور تمہارا نمبر کیوں بن جا رہا تھا؟ پچھلے 2 گھنٹے سے سفیر کا انتظار کرتا رمیز اسے آتے دیکھ کر بولا تھا، جس کا فون بھی لگ کر نہیں دے رہا تھا، اور وہیں سفیر کے انتظار میں چائے پیتا عاشر اسے دیکھ کر مسکرایا تھا۔ او میں شاید راستہ بھول گیا تھا، بچہ ہوں نا۔ رمیز کی بات پر اسے غصہ آیا تھا، مگر خود پر ضبط رکھتا وہ فون بند کرنے والی بات گول کرتا افسوس سے سر ہلاتا ہوا بولا تھا، تم اتنا پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ رمیز کے غصے سے سرخ ہوئی آنکھیں دیکھ کر وہ تنفر سے مسکرایا تھا، آپ ٹھیک ہیں نا؟ آپ کچھ ہوا تو نہیں؟ سفیر کے الٹے جواب پر وہ غصے بھری نظر اس پر ڈالتا نایاب کے سامنے آتا اس سے مخاطب ہوا تھا، جس پر وہ مسکرا کر اس بات میں سر ہلا گئی تھی۔ اسے کیا ہونا ہے؟ تو ایسے پریشان ہو رہا ہے جیسے میں لے کر بھاگ رہا تھا اسے۔ ریلیکس کر یار، میں جو کرتا ہوں ڈنکی کی چوٹ پہ کرتا ہوں، ابھی میرا اسے بھگانے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، یہ تو ارمان کی وجہ سے ڈرائیو سلو کی میں نے، اس لیے تم سب سے آخر میں پہنچے۔ رمیز اور نایاب کے بیچ میں آتا وہ دھیمے مگر سخت گیر لہجے میں گویا ہوا تھا، جس پر اس کے بھگانے والی بات پر نایاب نے حیرانگی سے پوری آنکھیں کھولی تھیں۔ بکواس کرتے ہیں کچھ بھی۔ سفیر کی پیٹھ دیکھتی وہ بڑبڑائی تھی، صبر خان سب کو ان کے رومز دکھا دو، اور تم چلو میرے ساتھ، تمہیں تمہارا روم دکھا دیتا ہوں۔ نایاب کی بڑبڑاہٹ سنتا سفیر نایاب کی طرف مڑتا، پیچھے آتے صبر خان کو دیکھ کر بلند آواز میں گویا ہوا تھا، جس پر وہ ڈری تھی جیسے سفیر کا چلانا خاص اسے سنانے کے لیے ہو۔ یہ جو تم نیچے بول رہی تھی وہ میں نے سن لیا، مگر دوبارہ نہ سنو، میں کچھ بھی بکواس نہیں کرتا، جو کہتا ہوں وہ پورا کرتا ہوں۔ کمرے میں آتے سفیر ارمان کو بیڈ پر لیٹاتے ہوئے خاموش کھڑی نایاب کو دیکھتا غصے سے گھرایا تھا، پہلے تم کچھ دیر آرام کر لو، پھر میرے لیے کافی بنا دینا، اور رمیز سے دور رہنا، دور رہ کر بات کریں۔ مجھے سفیر کی بات پر چپ چاپ سوچ رہی تھی کہ جب ایک دم اچانک سے وہ آگے بڑھتا اس کے رخسار پر ہاتھ رکھتا ایسے بولا تھا جیسے ان کے بیچ گہرے مراسم ہوں، جس پر وہ غصے سے اسے دور دھکیلتی پیچھے ہوئی تھی۔ میں کوئی غلام نہیں ہوں آپ کی، جو آپ کہیں گے وہ کروں گی، میرا جو دل کرے گا وہ کروں گی، اور اپنے لیے کافی اپنے کسی غلام کو جا کر کہیں جو آپ کے حکم پر ناچتا ہو۔ وہ پہلی پورے راستے سفیر کی اونچی حرکتوں سے پریشان تھی کہ رہی صحیح کسر اسے اس کا حکم دینا اور اس کے قریب آنے نے پوری کی تھی، جس پر وہ ایک دم غصے سے لال پیلی ہوتی بولی تھی، سویٹ ہارٹ غلام کو تو کہہ رہا ہوں، بھول گئی تم؟ شرط شروع ہو چکی، تو شرط کے مطابق تم آج کے دن میری غلام ہو، جیسے میں کہوں گا وہ کرنا پڑے گا۔ نایاب کی بات پر وہ دلکشی سے مسکراتا وہ اس کی طرف بڑھتا روبدار لہجے میں گویا ہوا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں کچھ ایسا تھا جو نایاب کو گھبرانے پر مجبور کر گیا تھا۔ میں نہیں مانتی یہ بکواس سی شرط، کون رکھتا ہے لڈو کی گیم پر گھٹیا شرطیں؟ پل بھر کو سفیر کی روب سے ڈرتی وہ خود میں حوصلہ پیدا کرتی مضبوط لہجے میں بولی تھی، وہ تو تم مان چکی تبھی یہاں ہو، اور رہی لڈو پر شرط تو سویٹ ہارٹ، لوگ لڈو میں جان کی بازی لگا دیتے ہیں، یہ تو پھر ایک دن کی شرط ہے۔ وہ قدم بہ قدم اس کی سمت بڑھتا گھمبیر لہجے میں کہتا مسکرایا تھا، جب اسے اپنے قریب آتے دیکھ کر وہ قدم پیچھے لیتی دیوار سے لگی تھی۔ اب کوئی اور بات نہ سنوں میں، نہیں تو میں۔ سفیر کو اپنے اتنے قریب دیکھتی وہ خوف سے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑی آنکھوں میں نمی لیے اسے دیکھ رہی تھی، جو اس سے 1 انچ کے فاصلے پر کھڑا اس کے لرزتے وجود اور سرخ ہوئی ناک دیکھتا مانی خیزی سے کہتا بات ادھوری چھوڑ گیا تھا،
جس پر وہ خوف سے سر جھکا گئی تھی۔ مجھے بلیک کافی پسند ہے۔ نایاب کے جھکے سر کو دیکھتا وہ اسے اپنی پسند بتاتا وہاں سے چلا گیا تھا۔ بدتمیز، بےہودہ، جنگلی انسان۔ میں پاگل تھی جو گیم کھیلی اس کے ساتھ۔ سفیر کے جانے پر وہ بند دروازے کو دیکھتی اسے ہلکا بات سے نوازتی خود کو کوسنے لگی تھی۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کے ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔